اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب و غریب آیت نازل فرمائی ہے. آپ دیکھیں اور کتنی عجیب ہے. دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. اللہ نے شراب کے حرام کرنے کی 7 وجہیں بیان کی ہیں. شراب کیوں حرام کی گئی اس کی 7 وجہیں ہیں جی بتایا گیا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ انصاب اور ازلام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس کو. وہ جہاں تھان ہوتا ہے، جہاں غیر اللہ کے نام کوئی چیز ذبح کی جاتی ہے اس کو انصاب بولتے ہیں. اور ازلام پانسے جن کے ذریعے آدمی فال نکالتا تھا، اس پر لکھا رہتا افعال لا تفعل اور ایک خالی رہتا تھا نکالنا، اس کو کہتے تھے ازلام. تو اللہ تعالی نے شراب کو بتوں کے ساتھ ذکر فرمایا. اس کا مطلب ہے شراب سے دین کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اور اس سورہ کریمہ میں حفظ الدین کے بارے میں کافی زور دیا گیا ہے، آدمی دین کی حفاظت کرے. دوسرے رجس ہے. یہ کیا؟ شراب. رجس کی تعریف کیا ہے؟ کل عمل لا خیر فیہ، وہ عمل جس کے اندر کوئی بھلائی نہ ہو، دیٹ از کالڈ رجس. تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے شراب میں. 2 تیسرے من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کو شیطانی عمل سے دور رہنا چاہیے. 3 فجتنبوہ، منع کیا گیا، رک جاؤ، اجتناب کرو. 4 اگر نہیں رکو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. دیکھیں اور 2 چیزیں آگے بتائی گئی کہ اس سے آپس میں بغض و عداوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے. آدمی شراب پیے ہوئے کسی کو گالی دے دیتا ہے اس لیے کہ ذہن قابو میں نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، مرڈر تک ہو جاتا ہے. تو اس سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے دلوں میں. اور 7ویں چیز وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہا گیا کہ جب تک آدمی نشے میں ہے تب تک وہ نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے. اس کا مطلب جب دماغ قابو میں نہیں ہے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، نماز سے غافل ہے. تو یہ 7 چیزیں ہیں کہ شراب کی وجہ سے یہ 7 چیزیں متاثر ہوتی ہیں. لہذا شراب کی تحریم کے اوپر، حرمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ 7 اسباب بیان فرمائے. آگے عید کا ذکر ہے. عید الاولنا وآخرنا. اس سورہ کریمہ کا نام مائدہ کیوں ہے؟ مائدہ مانے دسترخوان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین بھوکے تھے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے جی، تاکہ ہم اپنے پہلے والے لوگوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے عید بنا لیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، مائدہ اترا کہ نہیں اترا اس سلسلے میں اختلاف ہے. بحث اس پر کرنی ہے کہ عید ہم عید کا دن بنا لیتے جس دن یہ مائدہ اترتا، یہ دسترخوان اترتا. اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری کسی عید کا تصور نہیں ہے جسے ہم عید میلاد النبی اور پتہ نہیں کون کون سی عیدیں کہتے ہیں. ان تمام عیدوں کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. جی یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دیں کہ عیدین کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج نکل کر 1.25 نیزے پر آ جائے، 1 نیزے پر آ جائے یا 2 نیزے کے برابر، اس کا اندازہ کیا گیا ہے کہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں. کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ زوال تک. زوال کے بعد عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد اس کا اندازہ کس سے کیا گیا ہے؟ سورج 1 نیزے کے برابر یا 2 نیزے کے برابر ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال کے وقت تک اس کا وقت رہتا ہے. زوال کے بعد
آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عید کے بارے میں ایک مسئلہ تھا، اور 7 5 12 تکبیروں سے پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی رکعت میں 7 تکبیر زوائد اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیر زوائد۔